نہ میرا، کسی اور کا کام نہیں، بلکہ یہ ذکر کو بلند کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ اور اس کی آیت نمبر 81۔ میں یہ بات ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر کی محفل کب سجائی، کب سجائی؟ ذرا دیکھو، توجہ کرو قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہاں پر بھی کلام اپنے نبی سے کیا ہے۔ فرمایا محبوب ذرا اس ویلے کو یاد کرو کہ جب اللہ نے سارے نبی اور رسول اپنے آگے جمع کیے، جیسے آپ لوگ جمع ہوئے اور میں بیان کرنے کے لیے آیا، آپ سننے والے، میں سنانے والا۔ ذکر کس کا ہے؟ ہم سب کے آقا کا، سب کی جان کا ذکر ہے یہ، جس کی وجہ سے کائنات بنی آج اس کا ذکر ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کب ذکر کیا؟ سننے والے سارے نبی، سننے والے سارے نبی، اور نبیوں سے بھی اعلیٰ رسول۔ نبیوں کی تعداد 1,24,000، ایک حدیث میں 2 لاکھ۔ تو پھر آپ یوں کہیں گے کہ جتنے اللہ کے نبی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، جتنے نبی ہیں سب پر ہمارا ایمان۔ سارے نبی موجود، کیا ان کے اندر ابراہیم نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر اسماعیل نہیں تھے؟ کیا ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے؟ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک سارے موجود تھے۔ اور سننے والے اعلیٰ، سننے والے اعلیٰ، سنانے والا بھی اعلیٰ، اور جس کا ذکر ہے وہ بھی اعلیٰ۔ سنانے والا کون ہے؟ اللہ خود ذکر مصطفیٰ سناتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کر کے ان سے میثاق لیا۔ میثاق کا مطلب ہوتا ہے پکا وعدہ۔ میثاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکا وعدہ لیا۔ کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے گروہ انبیاء جب تم دنیا میں آؤ اور اپنے اپنے دور میں میں تمہیں حکمت بھی دوں اور کتابیں بھی عطا کروں، تم سب کو کتاب بھی مل جائے، حکمت و دانائی عقل مندی بھی مل جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا پھر ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس آئے میرا عظمت والا رسول۔ سارے نبی پہلے آ جائیں، بعد میں کسی کے پاس بھی اگر میرا عظمت والا رسول آخری نبی محمد مصطفیٰ آئے، کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، وہ نبی تمہاری تصدیق بھی کرے گا، تمہاری مخالفت نہیں کرے گا، تمہاری کتابوں کو بھی جانے گا، تمہاری حکمت کو بھی مانے گا۔ اور تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، میرے مصطفیٰ پہ پکا ایمان بھی لانا ہے، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنی ہے۔ ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ اب ذرا مجھے ایمان سے بتائیے کہ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ان میں سے کسی کے دور میں بھی میں نے اپنا نبی نہیں بھیجنا؟ ان کے دور میں کسی دور میں بھی میں نے اپنا نبی نہیں بھیجنا، بلکہ مصطفیٰ کو سب سے آخر میں بھیجنا ہے۔ پھر یہ انداز اختیار کیا کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ سارے نبیوں کے سامنے ذکر خدا بھی ہو جائے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو جائے، سب کو پتا چل جائے اپنے اپنے دور میں آنا ہے، اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ تو کیسا پیارا انداز اختیار کیا۔ پھر فرمایا قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ فرمایا ذرا اے گروہ انبیاء بتاؤ کیا تم اقرار کرتے ہو؟
جو میں نے وعدہ لیا پکا، اس وعدے پر پکے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا اقررنا۔ یہاں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ اور میرے جیسے کتنے ہوں تو میں پسند کروں گا کہ جب میری حکومت چل رہی ہو تو اپنے سامنے میں کسی کا ذکر کروں؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اگر کوئی مجھ سے جتنے مرضی وعدے لیتا رہے میں نہیں کروں گا۔ وجہ، مجھے اپنی سیٹ اور کرسی پسند ہے، اپنی تعریف پسند ہے، اپنے مقابل کسی کی سننا میں پسند نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کے نبیوں کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر عاجزی انکساری ہوتی ہے، اور آپس میں سارے نبی ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی، اور بھائی بھائی کا خیال کرتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس میرا آخری رسول آ جائے تو کیا تم ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، اس کے ساتھ چلو گے، اس کا ساتھ دو گے، اس کا ذکر کرو گے، اپنی اپنی امتوں کو ذکر مصطفیٰ سناؤ گے؟ بتاؤ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ تو سارے نبی ایک زبان سے بولے، کہتے ہیں اقررنا، اے اللہ ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ اب آگے رب کہتا ہے، فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب کوئی وعدہ پکا ہو جائے نا پھر گواہ چاہیے، گواہ چاہیے کہ نہیں، بات اور مضبوط ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے سارے نبی اس وعدے پر گواہ بھی ہو جاؤ، اور آخر میں تمہارے ساتھ گواہی بن جاتا ہوں، میں بھی گواہ بن جاتا ہوں، تم بھی سارے گواہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے عالم دنیا کی بات کی، عالم برزخ کی بات کی، موت کے بعد جو برزخ کا مقام ہوتا ہے اس کی بات کی ہے، یا عالم ارواح کی بات کی ہے؟ تو سارے علماء متفق ہیں یہ آیت مقدسہ نہ عالم دنیا کا لحاظ ہے، نہ اس میں عالم برزخ کا لحاظ ہے، اس کے اندر لحاظ رکھا گیا ہے عالم ارواح کا، کہ جب ابھی دنیا بنی بھی نہیں تھی سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سامنے جمع کر کے اقرار لیا۔ تو پتہ چلا کہ جب ابھی کائنات بنی بھی نہیں تھی ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی ہوا، سننے والے بھی اعلیٰ، محفل میلاد کرنے والے بھی اعلیٰ، رب تعالیٰ خود بیان کرنے والا، اور ہو گیا رہا ہے ذکر مصطفیٰ۔ میں یہاں ایک روایت سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام جب مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے گئے تو رستے میں صدیق اکبر ساتھ تھے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا کفار کو حضور آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو جو بندہ مار دے اس بندے کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ کتنے اونٹ؟ 100۔ اگر 2 بندے مارے تو کتنے ہو گئے؟ 200۔ تو یہ خلاف ایک پروپیگنڈا تیار کیا جا رہا ہے۔ بریدہ نامی ایک کافر کھڑا ہوا، کہتا ہے جناب یہ کام میں کروں گا، 200 اونٹ مجھے چاہیے۔ اس نے اپنے ساتھ 70 بندے لیے۔ کتنے؟ 70 بندے اپنے ساتھ لیے اور چل دیا اس رستے پر جہاں سے مصطفیٰ نے آنا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام آ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے حضور کے خلاف ذہن رکھ کے جا رہا ہے، لیکن کبھی مصطفیٰ کو دیکھا نہیں تھا کہ حضور ہیں کیسے۔ اگر دیکھ لیتا تو پھر اس طرح کی سوچ نہ بنتی، ابھی تک دیکھا نہیں تو ابھی یہ سوچ ہے، جب دیکھے گا تو آپ مصطفیٰ جانے ان کا کام جانے۔ تو میرے آقا کے خلاف یہ بات لے کر چلا، رستے میں ساتھیوں سے کہتا ہے کہ جناب وہ جو بندے آ رہے ہیں کیا یہ وہی ہیں؟ تو ساتھی کہنے لگے جی ہمیں کیا پتا کہ وہی ہیں، جب قریب جائیں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ قریب گئے تو میرے آقا کا جلوہ دیکھا نا تو ساکت ہو گیا، خاموش۔ میرے آقا نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا انا بریدہ، میرا نام بریدہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ کون سا قبیلہ ہے تمہارا؟ کہنے لگا جی میرے قبیلے کا نام ہے سہم، سہم قبیلے سے میرا تعلق ہے۔ نبی پاک نے فرمایا خرجا سہموں کا، تیرا تیر نکل گیا۔ عربی میں تیر کو
سہم کہتے ہیں اور اس کے قبیلے کا نام سہم تھا. تو میرے آقا نے فرمایا خرجا سہموں کا، تیرا تیر نکل گیا. وہ بریدہ کہتا جناب اس طرح کا کلام، اتنے سونے لفظ، اتنی اچھی مناسبت آج تک نہیں دیکھی کہ جس طرح کا میں نے سوال کیا، اپنا تعارف کرایا، اسی طرح کا نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا. کتنی اچھی مناسبت ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا تیری قوم کون سی ہے؟ کہنے لگا اسلم. اسلم قوم کا نام ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اسلمنا، جب تیری قوم اسلم ہے تو پھر ہمارا اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ کلام اسلام ایمان قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ جب اتنی بات سنی تو کہتا جناب اتنے سونے لفظ ہوں اور میں پیچھے ہٹ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. کلمہ پڑھائیں اپنا غلام بنا لیں. اب یہاں بڑی پیاری بات لکھی علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محقق مدارج النبوہ کے اندر یہ روایت لکھ کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ اس بریدہ اسلمی نے کیا کیا. کہتا ہے حضور آؤ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آگے آگے، کسی کی کیا جرات ہے میری نظر سے بھی آپ کو دیکھے، میں آپ کے آگے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے چلیں گے. جو غلط ارادہ لے کر آیا تھا، ایک نظر کے کرشمے سے کفر سے نکل کر نبی پاک نے اس کو نور اسلام عطا کر دیا. اب میں یہاں آیت مقدسہ پڑھتا ہوں، سنو ذرا. فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. کیوں؟ کہ نبی کا کام ہے کفر کے اندھیرے سے نکالنا، نور اسلام عطا کرنا. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور میرا یہ نبی ایمان والوں کے حق میں انتہائی مہربان ہے. میرے آقا نے مہربانی کی، سرکار پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، وہ بریدہ اسلمی آگے آگے، حضور پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے. اس نے کیا کیا؟ توجہ، اس نے کیا یہ، اپنا نیزہ لیا، اپنی پگڑی کھولی اور پگڑی کو نیزے کے اوپر باندھ لیا. تو یہ کیا بن گیا؟ جھنڈا. کیا بن گیا؟ آج دنیا کہتی جناب جھنڈے کہاں لکھیں؟ یہاں لکھیں. یہ حضرت بریدہ اسلمی کی ادا ہے، اور بریدہ اسلمی کوئی وہابی نہیں تھا، صحابی تھا. اللہ کا شکر ہے وہ عاشق رسول تھے، منافق رسول نہیں تھے، عاشق رسول تھے. تو عاشق رسول نے کیا کیا؟ جھنڈا بنا لیا. کہا حضور خالی ہاتھ داخل نہیں ہوں گے مدینے میں، ذرا شان کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، آپ کے نعرے لگاتے ہوئے ہاتھوں میں جھنڈے تھام کر. جب ہاتھ میں جھنڈا تھاما ہو، زبان پہ ذکر مصطفیٰ ہو، تو کون سا ماحول بنتا ہے؟ جلوس کا. کون سا ماحول بنتا ہے؟ جھنڈے بھی ہاتھوں میں آ گئے، زبان پہ ذکر مصطفیٰ بھی آ گیا. بلکہ یوں کہہ لو آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا. آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ